السلام علیکم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ سب دوستوں کو رمضان الکریم کا تیسرا عشرہ جو تقریباً شروع ہونے جا رہا ہے اور ایام غم منائے جا رہے ہیں، غم عیدی منایا جا رہا ہے، اور تمام مومنین سے دعا کی درخواست کی جاتی ہے کہ شمع قدر کی جو راتیں ہیں 19-21 کی جو راتیں ہیں، 23 کی جو راتیں ہیں، اس کے اندر زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اپنے مرحومین اور تمام لوگوں کے اپنی گناہوں کی بخشش طلب کریں تاکہ اس جہاں میں بھی اور دوسرے جہاں میں بھی ہم کامیاب ہو سکیں. سب سے پہلے تو میرا جو مختصر سا تعارف ہے، میرا نام ہے حامد حسین بلتستانی، اور میں آج کی جو ویڈیو کا مقصد میرا بنانے کا مقصد تھا کہ جو میں آج جو کام کرنا چاہتا تھا اس کی تھوڑی سی جو کام مطلب کہ آج جو کامیابی ہوئی ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. تو سب سے پہلے ایک میسج، پیغام دینے سے پہلے ایک میسج آپ کو دینا چاہوں گا کہ جو آج کل جو کرونا وائرس جو وبا پھیلی ہوئی ہے، تو جو ایس او پیز جو حکومت کی طرف سے دی گئی ہیں تو خدا اس ایس او پیز کی کیا کیا جائے، فالو کیا جائے، ایس او پیز کو فالو کیا جائے اور حکومت کے ساتھ تعاون کریں تاکہ اس وبا سے جلد ہمیں چھٹکارا ملے اور ہماری ملک اور قوم اس وبا سے جلد باہر نکلے. تو آج کا ڈیٹ ہے جی 13 مئی 2020، اور آج جو چھوٹا سا میسج میں نے آپ کو دے دیا. اس کے بعد میرا جو چینل ہے ایچ پی الیکٹرک یوٹیوب چینل، اس کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں نے سراہا ہے، سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے. تو آج میں تھوڑی سی ہسٹری جو ہے آج تقریباً 3 سے 4 دن کی ہسٹری آپ کو بیان کرنا چاہوں گا. وہ ہے اپنی دکان کی جو ٹی وی کے بارے میں. ٹی وی کا نام ہے نوبل. تقریباً 21 انچ کا وہ ٹی وی تھا. اس طرح کی میں تھوڑی سی آپ کو بتا دوں کہ اس کے اندر کیا فالٹ تھا اور ہم نے اس کو کن سٹیپ سے جو ہے وہ گزارا، اور وہ الحمدللہ آج کی ڈیٹ میں 13 کی ڈیٹ میں وہ مکمل ہو گیا. تو کسٹمر ایک جو سب سے پہلے سٹارٹنگ پہ بتاتا ہوں کہ وہ ٹی وی آیا کس طریقے سے. وہ ٹی وی آیا اس طریقے سے، ہمارے محلے سے ہی ایک ٹی وی انہوں نے آیا اور انہوں نے کہا کہ یہ ٹی وی بالکل بند ہے، آف کنڈیشن میں ہے، اور اس کو جو ہے چلاتے ہیں تو بالکل بھی سامنے جو سٹینڈ بائی کی بتی ہے جسے ہم لائٹ کہتے ہیں، سامنے جیسے کوئی بھی ٹی وی ہے، جیسے ہم اس کا سامنے والا کوئی بھی بٹن جیسے ہم پریس کرتے ہیں تو سامنے ایک بٹن آتا ہے، اس کے بعد جیسے آپ ریموٹ کو پریس کرتے ہیں تو وہ سٹینڈ بائی سے نکل جاتا ہے، لیکن اس کے اندر پاور نہیں تھی. مینس دیر از نو پاور. تو یہاں سے میں اس کو بات یہ سمجھ آئی کہ پاور سپلائی کا فیلئر نظر آ رہا تھا. غالباً ہم سمجھ رہے تھے کہ یہ تو کوئی عام سا کیس ہوگا اور یہ آرام سے حل ہو جائے گا. لیکن پھر اس کے بعد ان کو ہم نے کہا کہ ہم آپ کو چیک کر کے کچھ دنوں بعد آپ کو اس کی رپورٹ، فرانسک رپورٹ آپ کو دے دیں گے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے اور کیا کیا اس کے ساتھ. اور انہوں نے یہ بتا دیا کہ دوران اس کے پاس اس کے پیچھے جسٹ کیبل لگی ہوئی تھی. تو آپ لوگوں سے درخواست یہ کی جاتی ہے کہ اگر آپ ٹی وی جو ہے چلا رہے ہیں، دوران ٹی وی جب چلا رہے ہیں تو ایک تو درخواست یہ ہے کہ آپ ٹی وی کو جو ہے سٹینڈ بائی کے اوپر کم سے کم رکھیں، کیونکہ اس ٹائم پہ آپ کا جو ٹی وی، مطلب یہ میں کیوں بتا رہا ہوں، یہ احتیاطی تدابیر کیوں بتا رہا ہوں، تاکہ آپ نقصان سے بچیں. ایک عام ٹیکنیشین جو ہے وہ آپ سے پھر چارج کرے گا. اس چیز سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر نمبر 1 یہ ہے کہ آپ نے
ٹی وی کو مکمل سوئچ آف کرنا ہے، مطلب سوئچ سے بالکل آپ نے آف کروانا ہے، اسٹینڈ بائی پہ نہیں رکھنا، مینس ریموٹ سے آن آف نہیں کرنا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آن آف کرنا ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ مثال کے طور پر رات کو سونے لگے ہیں تو اس کے سپیڈ ٹی وی کی ہے کہ بالکل آپ نے آف کر دینا ہے۔ ایک اور چیز اضافہ کر دیں کہ کیبل جو پیچھے آپ کی لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو بھی نکال دیں۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ اس کا جو پرابلم آیا ہے، تقریباً کیبل پیچھے لگی ہوئی تھی لیکن لائٹ آف تھی اس ٹائم پہ بارش بھی ہو رہی تھی۔ تو اکثر کیا ہوتا ہے کہ کیبل کے تھرو ہائی وولٹیجز جو ہیں وہ ٹی وی کے سرکٹ کے اندر داخل ہو کے اس کے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں وہ بلون اپ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو میں باری باری آپ کو فلو چارٹ الگوریدم بتاتا ہوں کہ ہم نے کون کون سے ایسے سٹیپس فالو کیے جس کے بعد ہم آج 13 مئی 2020 کو سکسیسفلی کامیاب ہو گئے۔ کافی ہم پریشان تھے اس ٹی وی کے بارے میں، اس ٹی وی کی وجہ سے نوبل جو ٹی وی تھا، ہمارے پاس آلریڈی ایک چیسی جو ہے پرانی چیسی ہمارے پاس موجود تھی، ہم نے اس سے کنسلٹ کیا، اس کے اندر کچھ کمپوننٹس تھے، اس کو ہم نے یوز کیا۔ تو جو پچھلا جو چیسی کا تھا اس کی وجہ سے ہمیں جو ہے کافی جو ہے نا فائدہ ہو گیا، مطلب کہ ہم نے چیسی جو ہے نا ہم نے سیو کر کے رکھی ہوئی تھی، اپنے شاپ کے اندر سیو کر کے رکھی ہوئی تھی، اور اس کے کمپوننٹس کا ہم نے یوز کیا، کیونکہ آج کل لاک ڈاؤن کا جو ہے وہ سچویشن ہے، تو کالج روڈ یا ڈی اے وی کالج روڈ کے اندر مطلب کہ ابھی تو تقریباً الحمدللہ شاپس تقریباً اوپن ہو گئی ہیں، لیکن اب جو ہے تھوڑا سا سچویشن یہ ہے کہ گورنمنٹ نے SOPs تو دے دیے لیکن لوگوں کی طرف سے جو ہے گورنمنٹ کی تعاون نہیں کیا جا رہا۔ تو میں اپنی عوام سے اپیل کرتا ہوں اس چیز کی کہ کائنڈلی کووڈ-19 جو ہمیں ہماری طرف وبا آئی ہوئی ہے، تو کائنڈلی گورنمنٹ کے ساتھ کم از کم تعاون کیا جائے تاکہ یہ وبا مزید نہ پھیلے۔ تو سٹیپس میں سٹارٹ کرتا ہوں کہ کیا ہوا۔ تو ہم نے ان کو بتایا کہ ٹائم ہمیں دے دیں، ہم اس کو چیک کریں گے، اس کے بعد آپ کو 2-3 دن بعد آپ کو اس کی فرانسک رپورٹ، اینالائز رپورٹ آپ کو دے دیں گے کہ آیا اس کے اندر کیا ہوا تھا اور اس کے پر کیا ایسٹیمیٹ خرچہ آئے گا۔ اب خرچہ تب ہی ہم بتا سکتے ہیں جب ہم اس کے اندر بتا سکیں کہ اس کے اندر فلاں 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 کمپوننٹ خراب ہے۔ جیسے ہی وہ کسٹمر تو چلا گیا، اس کے بعد ہم نے اس ٹی وی کو اس کے 4 سکروز ہم نے ریموو کیے۔ ریموو کرنے کے بعد اس کی جو ہے باڈی سے وہ چیسی ہم نے دیکھی تو اس کے اندر بہت سارے کیپیسٹرز، ورٹیکل کی کیپیسٹرز، سپلائی کے کیپیسٹرز جو ہیں وہ تقریباً بلون اپ ہوئے تھے۔ تو اس کو ہم نے کیا کیا، باری باری چینج کیا۔ اس کے بعد اس کے اندر ایک ریگولیٹر IC ہوتی ہے جس کا نمبر ہے جی NCP 1337، یہ نوبل کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے 21 انچ ٹی وی کے اندر۔ تو اس کو ہم نے کیا کیا، دوسرا ایک اور ٹی وی، سیم ٹی وی 21 انچ کا ٹی وی ہمارے پاس پڑا ہوا تھا نوبل کا، اس کے اندر پرابلم یہ تھا کہ وہ تھوڑا سا ڈم جو ہے نا اس کی لائٹ آتی تھی، اسٹینڈ بائی کی لائٹ آتی تھی۔ اب ہم نے کیا کیا، اس کے اندر پرابلم کیا آئی، ہم نے سارے کیپیسٹرز بھی لگا دیے، اس کے بعد اس کے اندر ایک زینر ڈائیوڈ 3.7 وولٹ کا زینر ڈائیوڈ تھا، وہ بھی ایک شارٹ تھا، لیکن جب میں میٹر اس کو میں لگاتا تھا تو سرکٹ کے اندر وہ شارٹ شو کرتا تھا۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہونے جا رہی ہے لیکن کافی انٹرسٹنگ ہے کہ ہم کس طریقے سے کامیاب ہوئے۔ آپ کو بتایا جائے کہ الیکٹرانکس ٹربل شوٹنگ کے دوران میں کون کون سے مشکلات جو ہے نا ایک ٹیکنیشین کو کرنا پڑتا ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ہم جو کوئی چیز چارج کرتے ہیں تو ہم اپنا وقت اور سارا کچھ اپنی صلاحیتوں کو لگا کے اس چیز کو دیکھا جاتا ہے۔ عام پرابلم ہو مثال کے طور پہ اس کے اندر ہم کہتے ہیں ایک میجر فالٹ ہے، مائنر فالٹ ہے، لیکن اس کے اندر مائنر فالٹ نہیں تھا، اس کے اندر میجر فالٹ تھا۔ مائنر فالٹ تو یہ ہوتا ہے نا کہ مثال کے طور پہ اگر اس کے اندر PTC لگا ہوا ہوتا ہے یا NTC لگا ہوا ہے یا فیوز لگا ہوا ہے، تقریباً 5 سے
4 سے 3.15 ایمپیئر سے لے کے 4 سے 5 ایمپیئر کا فیوز اس کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس ٹی وی کے اندر وہ فیوز بلون نہیں تھا۔ ہم نے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کی الگوریدم کی۔ سب سے پہلے تو ہم نے دیکھا سامنے سے امیجن، مطلب کہ سرکٹ کو باہر سے دیکھا۔ سرکٹ کو باہر سے دیکھنے سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کے اندر اس کے آؤٹ پہ، مطلب کہ پرائمری نہیں سیکنڈری سیکشن پہ، چاپر کی سیکنڈری سیکشن کے اوپر اس کے ورٹیکل کے کیپیسٹر اور اس کے بعد اس کا 110 کا کیپیسٹر وہ تقریباً بلون آؤٹ ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں سے کیبل کی سائڈ سے کوئی ہائی وولٹیج کا جارک آیا، اس کو اکثر ٹی ویوں کے اندر ہوتا ہے اس طرح۔ اس کے دوران میں آپ کا سسٹم آئی سی جو کہ اس کے اندر لگا ہوا تھا نوبل کے اندر، وہ بھی اڑ گئی، مطلب کہ وہ بھی شارٹ ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اور یہ فالٹ بیسیکلی ہم نے ان کسٹمرز کو ہم نے رابطہ کر کے کہا کہ یہ اس کے اندر مائنر فالٹ نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ میجر فالٹ آ گیا ہے۔ اب اس کو آپ کو تقریباً 1500 چارج ہوں گے تو یہ ٹی وی آپ کا ٹھیک ہوگا، لیکن پھر بھی ہم آپ کو اس چیز کی گارنٹی نہیں دیتے۔ تو اس کے بعد جو ہے آج کے دن جو ہے اس کے اندر ہم نے کارروائی کی تھوڑی سی، مطلب رپورٹ یہ تھی کہ جیسے ہم اس کو ہم نے کیپیسٹرز تو اس کے لگا دیے، کیپیسٹرز کو لگانے کے بعد ہم نے اس ٹی وی کو سیٹ کو آن کرنے کیا تو ہو رہا یہ تھا کہ جو آؤٹ پٹ کے جو وولٹیج تھے 110 وولٹ، جو تقریباً ہر ٹی وی کے ہوتے ہیں 21 انچ کا ہو یا 14 انچ سے لے کے کوئی بھی ٹی وی، ہم بہت سارے ٹی وی ہم نے ٹھیک کیے، تو اس کے اندر جو آؤٹ پٹ کے جو وولٹیجز ہوتے ہیں وہ 110 پورے نہیں آ رہے تھے۔ تقریباً ہم جو ہے تقریباً 250 کے اوپر جب 250 نہیں ٹھیک ہے 50 وولٹ کے اوپر تقریباً 25 وولٹ آ رہے تھے، 25 وولٹ تقریباً آ رہے تھے آؤٹ کے اوپر، جو کہ وہاں پہ 110 وولٹ آنے تھے، اور باقی جتنے بھی وولٹ تھے وہ ڈاؤن آ رہے تھے۔ ہم جو ہے اس پرابلم میں آگے کہ پرائمری میں کوئی چیز نہیں، ڈرائیور بھی آپ کا ٹھیک ہے، سٹارٹنگ میں جو ہم نے چیزیں چیک کی فیوز بھی آپ کا ٹھیک ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو جارک آئی ہے وہ کیبل کی سائڈ سے آئی ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ فیوز تو آپ کا خراب ہونے سے رہا، فیوز آپ کا ٹھیک ہے۔ آگے جب دیکھا تو کوائل اس کی لگی ہوئی تھی وہ آپ کی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے مین جو کمپوننٹس ہوتے ہیں جو پرائمری سائڈ پہ جو ہم چیک کرتے ہیں مین اس کے بعد ہم نے ڈیجیٹل میٹر اور اینالاگ میٹر کی ہیلپ سے اس کی کچھ ریڈنگز لی کہ بھئی بیسیکلی ہو کیا رہا ہے اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تو ہو یہ رہا تھا کہ وولٹیجز آپ کے کیا آ رہے تھے، لو آ رہے تھے، تو یہاں سے ہمیں یہ بات ایک سمجھ یہ آ رہی تھی کہ کوئی نہ کوئی چیز ابھی بھی ہم نے کیپیسٹرز تو چینج کر دیے لیکن ابھی بھی کوئی چیز خراب ہے، یا ورٹیکل آئی سی خراب ہے، یا ساؤنڈ کی آئی سی خراب ہے، کوئی چیز خراب ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ ساؤنڈ کی آئی سی شارٹ تھی، اس آئی سی کو ہم نے فوراً سے پہلے کیا کیا، ہم نے ریموو کیا، کیونکہ الیکٹرانکس کے اندر سب سے پہلے جو اگر شک کی بنیاد یہ ہوتی ہے کہ کوئی چیز سرکٹ کے اندر اکثر شارٹ دکھاتا ہے لیکن اس کو نکالنے کے اوپر وہ ٹھیک دکھائی دیتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس چیز کو میک شور کرنا چاہیے کہ آیا اس سرکٹ کے اندر کوئی پیچھے لو ویلیو کی ریزسٹنس لگی ہوئی ہے یا ایسی وہ کمپوننٹ شارٹ ہوا ہے۔ دو کیس ہیں، یا اوپن ہو سکتا ہے کمپوننٹ یا شارٹ ہو سکتا ہے۔ ریزسٹنس میکسیمم اوپن کا کیس آتا ہے ریزسٹنس کا۔ زینر ہم نے چینج کیا، اس کا غالباً 3.7 وولٹ کا زینر آپ کا لگا ہوا تھا، لیکن اس کے اندر سرکٹ ابھی بھی شارٹ ہے، ابھی بھی اوکے رپورٹ نہیں ہے۔ یہ تقریباً 4 دن کی میں آپ کو سٹوری بتا رہا ہوں۔ اس کے بعد جو ہم نے ریکٹیفائر اس کا چیک کیا، ریکٹیفائر بھی اوکے تھا، وہاں پہ جو لگا ہوا تھا 400 وولٹ کا جو کیپیسٹر تھا، جو بگ کیپیسٹر جسے ہم بولتے ہیں، جو سٹارٹنگ میں لگا ہوا ہوتا ہے، جب اے سی سے ڈی سی میں جب کنورژن ہو رہی ہوتی ہے ریکٹیفیکیشن کے بعد کا جو پروسیس ہوتا ہے، اس کے بعد ڈائریکٹ آپ کی جو 220 وولٹ ہے وہ 400 وولٹ 300 سے لے کے 400 وولٹ وہاں پہ آپ کو ڈی سی ملتے ہیں، تو وہ آپ کو ڈی سی وولٹ بھی مل رہے تو ساتھ میں آؤٹ پٹ پہ وولٹ بھی مل رہے ہیں آپ کی 2.5 وولٹ کے، مطلب ڈی سی وولٹ بھی مل رہے ہیں لیکن لو وولٹیج آپ کو مل رہے ہیں۔ اب ہم نے کہا یہ کیا پرابلم ہے،
تو پھر ایسا ہوا ابو نے کہا میرے والد صاحب نے کہا کہ اس کو ہم چھوڑتے ہیں، دوسرا ٹی وی ہم ٹھیک کرتے ہیں. تو ہم نے کیا کیا کہ اس میں سے این سی پی جو ہے نکالنے کے بعد دوسرے کے اندر لگایا، نوبل کے اندر. تو ڈائریکٹ جیسے دیکھا تو جیسے اگر آپ کو وہ کیس نظر آ جائے کہ ٹی وی آن آف کر رہا ہے، آن آف کرنے کے بعد اسکرین اس کی تھوڑی سی برائٹنس اس کی کم ہو رہی ہو، اور اس کے بعد جو اسٹینڈ بائی کی جو لائٹ ہوتی ہے وہ تھوڑی سی ڈاؤن آ رہی ہو. وہ آن ہو رہا تھا ٹی وی، دوسرے ٹی وی کی کیس کی بات کر رہا ہوں، وہ آن ہو رہا تھا، لیکن وہ کیا آ رہا تھا تھوڑی دیر بعد وہ خود ہی بند ہو جاتا تھا. تو جیسے ہم نے اس کے اندر این سی پی 1337 لگایا تو وہ سیٹ کیا ہو گیا، اوکے ہو گیا، اور ہم نے کسٹمر کو حوالے کیا، اور اب تقریباً 1000 روپے ہم نے اسے چارج کیے. مطلب یہ ہوا کہ اس ٹی وی کی وجہ سے جو آپ کا یہ جو پریویس ٹی وی کی وجہ سے ہمارا جو نیکسٹ ٹی وی تھا وہ آپ کا ٹھیک ہو گیا. اب اس کے اندر این سی پی 1337 کا پرابلم بن گیا. تو نیکسٹ ڈے جو ہے میرے والد صاحب کالج روڈ کے ادھر سے این سی پی اور مختلف جو ریگولیٹر سے ایف ای ٹیز تھی جو اکثر اور ٹی وی کے کیسز میں پھنسے ہوئے تھے، اور ایک اوون کا جو گن تھا وہ لے آئے، اور اوون کے گن سے پھر ہم نے 1200 روپے دیا، ہم نے چینج کیا، وہ بھی اوکے ہو گیا. اس کے اندر پرابلم تھی، گن جو ہے اس کی شارٹ ہوئی تھی. اس کے بعد ہم نے این سی پی لگایا. اب میں اس کو نہیں جاتا کہ ریکٹیفائر کے بعد کیا مسئلہ ہوا. این سی پی لگایا، این سی پی اس کا ٹھیک تھا، ٹھیک ہے نا. این سی پی ہم نے دوبارہ سے اس کو ریسٹور کیا. اس کو ریسٹور کرنے کے بعد پھر دوبارہ سے وہی حالت ہے اس کی، کیونکہ 110 وولٹ نہیں آ رہے. اب وہ جو تھا این سی پی لے کے جانے کے دوران میں این سی پی نہیں تھا. میرے ابو نے مجھے کہا کہ اس کو ذرا آپ جو ہے اس کی میٹرنگ کریں. میٹرنگ مینس کہ اس کے اندر ذرا کنٹینیوٹی پہ رکھ کے اس کے کمپوننٹس چیک کریں، اس کے آل ٹرانزسٹرز چیک کریں، آل زینر ڈائیوڈز چیک کریں، اور آل ساری چیزیں اس کی باری باری چیک کریں، کیونکہ یہ اب ڈیٹیل میں جانے کی کہانی ہوگی. کیونکہ یہ اس کے اندر فالٹ کوئی میں نے آپ کو بتایا مائنر سے نکل چکا ہے، میجر فالٹ آ گیا. اور میجر فالٹ کے لیے آپ کو پتہ ہے انالائزنگ پاور آپ کے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ اب ہمیں باریکی کے اندر جانا ہے. اب میں میٹرنگ کر رہا تھا، میں تقریباً میکسیمم ٹرانزسٹر اس کے چیک کر چکا تھا. چیک کرتے کرتے مجھے جو ہے ایک ٹرانزسٹر کے اوپر شک پڑ گیا. اس کا نمبر تو مجھے پتہ نہیں ہے، لیکن وہ ٹرانزسٹر بیسیکلی تھا ایک این پی این ٹرانزسٹر تھا جس کی سائڈ بیس تھی. اور جیسے میں نے وہ دو مطلب سیم ہی لگے ہوئے تھے، ساتھ میں زینر ڈائیوڈ کے ساتھ ہی لگے ہوئے تھے. تو اس ٹرانزسٹر کو کیا کیا، میں نے چینج کیا. ٹرانزسٹر کو چینج کرنے کے بعد میں نے آن ٹی وی کو سیٹ کو آن نہیں کیا. میں نے والد صاحب کا آنے کا ویٹ کیا. میں نے کہا پھر ابو نے مجھ سے رپورٹ لی کہ آپ کو کوئی چیز ملی کہ اس کے اندر کوئی چیز شارٹ ہے یا نہیں ہے. ٹی وی ابھی بھی وہ اسی کنڈیشن میں ہے، 110 وولٹ آپ کے پورے نہیں ہے. کیونکہ جب تک 110 وولٹ آپ کے ٹی وی کے پورے نہیں ہوتے تب تک آپ کا ٹی وی آپ کا کیا آن نہیں ہوتا. تو بہت سارے تگ و دو ہم نے کی. اس کی تگ و دو کرنے کے بعد اس کے اندر سے ایک اور ٹرانسفر ہم نے نکالا، وہ بھی شارٹ تھا اس کے اندر. لیکن مین جو بات میں آپ کو کرنے کی مین بات آپ کو میں کرنے جا رہا ہوں کہ اس کے اندر کیا چیز خراب تھی. اس کے بعد میں نے زینر ڈائیوڈ کے اوپر پھر میٹر لگایا، اور اس کے بعد آگے لگا ہوا تھا تقریباً 100 UF16 وولٹ کا کیپیسٹر، اسی کے ساتھ ہی لگا ہوا تھا. میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ٹرانزسٹر تو چینج کر رہا ہوں، لیکن یہ سرکٹ جو ہے وہ ابھی بھی شارٹ فارم میں شو ہو رہا ہے. کیپیسٹر میں ٹرانزسٹر ٹھیک ہو گیا، ٹرانزسٹر والا ایریا ٹھیک ہو گیا، لیکن وہ ایریا پھر میں نے دوسرے چیسی سے میں نے کنسلٹ کیا نوبل کی کہ آیا اس کے اندر بھی شارٹ آ رہا ہے، کیونکہ وہ چیسی بالکل اوکے تھی، اوکے حالت میں آئی تھی. اور وہ ٹی وی میرے وہ جو ہے وہ چیسی لے کے آنے کے دوران میں جو ہے وہ ٹوٹ گیا تھا. مطلب بروکن ہو گئی تھی، چیسی بروکن ہو گئی تھی، ٹوٹ گئی تھی، لیکن اس کے کمپوننٹس زندہ تھے. مطلب کہ چینل سیکشن اس کا ٹوٹا ہوا تھا، لیکن آگے والا سیکشن جو ہمارے کام کا سیکشن تھا وہ ہمارا اس کا مطلب کہ کام کا تھا. تو میں نے وہاں پہ میٹر لگایا تو وہاں پہ شارٹ نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں نے وہاں سے ٹرانزسٹر کو اس کو نکالنے کے بعد اس کے اندر میں نے دوبارہ سے اس کا ٹرانزسٹر جہاں پہ بروکن چیسی کا ٹرانزسٹر اٹھا کے اس میں لگایا.
लगाने के फ़ौरन बाद मैंने फिर दोबारा आगे मीटर मारा कैपेसिटर के ऊपर, तो वो शॉर्ट दिखा रहा था। मैंने कहा ये तो, फिर मैंने देखा दूसरे चीज़ के अंदर कंसल्ट किया तो उसके अंदर शॉर्ट नहीं था। इसके बाद मेरे वालिद साहब आए। मेरे वालिद साहब आने के बाद मेरे वालिद साहब ने कहा कि इसके अंदर सिस्टम मतलब कि दोनों चीज़ें इसके अंदर, जंगल और उसके अंदर मौजूद था। एक बड़ी आईसी होती है, तकरीबन 64 पिन की आईसी थी। मेरे को ने कहा कि इसको निकालो क्योंकि ये ख़राब हो चुका है। शॉर्ट उसके अंदर दिखा रहा था और उसके अंदर मैंने बाकायदा मीटर लगाया दूसरे के अंदर, तो उसके अंदर उसका सिस्टम बिल्कुल ओके था। उसका सिस्टम हमने निकाला, निकालने के बाद उसमें डालने के बाद टीवी आपका फ़ौरन से पहले ऑन हो गया और हमें बड़ा खुशी हुई। हम बड़े खुश हुए जी, ओ यार टीवी ऑन हो गया है, चलो शुक्र है। लेकिन इसके बाद यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होती। हमने क्या किया कि उसकी जो है सेंसर उसका काम नहीं कर रहा था। हमने देखा कि वहाँ पे 5 वोल्ट के बजाय 10 वोल्ट आ रहे थे, बहुत ज़्यादा वोल्टेज आना शुरू हो गए। आईसी हमने लगा दी, ऑन भी हो गया, इंस्टॉल हो गया, लेकिन ट्यूनिंग चैनल नहीं आ रहे थे उसके अंदर। एक ही चैनल आ रहा था, स्टार्टिंग में तिलावत का चैनल आ रहा था, लेकिन आगे चैनल नहीं आ रहे थे। अब ये बड़ी फिर बात, दोबारा टेंशन में हम पड़ गए। तकरीबन आज दोपहर की बात कर रहा हूँ, ये कहानी थी। दोपहर तक हमारा साथ प्रॉब्लम ये फॉल्ट आ रहा था। जंगल हमने चेंज कर दिया, सुबह वो चले गए। मैं तो सोया हुआ था, तकरीबन मैं 12 बजे के करीब पहुंचा हूँ शॉप के ऊपर, तो वो टीवी सेट ऑन था। टीवी सेट ऑन होने के बाद के प्रॉब्लम्स अब वो फेस कर रहे थे। वो कह रहे थे बेटा ये ऑन हो गया लेकिन ये ट्यूनिंग नहीं कर रहा। तो इसके बाद हमने ट्यूनिंग के बाद के स्टेप्स हमने क्या किए हैं कि हमने क्या किया, उसका चैनल जो था वो डाटा क्लॉक चैनल था, SCL SDA AGC IF 5 वोल्ट, ये इसके पिन आउट में आपको बता रहा हूँ उस चैनल के ट्यूनर के। उस ट्यूनर का हमने चेंज किया। ट्यूनर को चेंज करने के बाद देखा तो रिजल्ट नील। दोबारा LG के टीवी से हमने निकाला था वो ट्यूनर। फिर हम परेशान दोबारा से हो गए। इसके बाद मैंने ट्रांजिस्टर चेक किया, उसमें से एक ट्रांजिस्टर शॉर्ट था, वो निकाल दिया, लेकिन फिर भी मसला हल नहीं हुआ। वो जो वोल्टेज थे जो मैं आपको बात करना चाहता था वो अभी भी 5 वोल्ट से ऊपर ही थे। उसका जो है हमने कहा बेटा इसमें जो है वो या जीनर क्या 7805 रेगुलेटर, ये 2 रेगुलेटर हैं जो कि वोल्टेज को शांत करेंगे, वोल्टेज को 5 वोल्ट बना देंगे, फिर क्या पता ये ठीक हो जाए। मैं बार बार कह रहा था मेमोरी ख़राब है इसकी मैं बाकी चीज़ें कह रहा था, लेकिन आप कह रहे थे नहीं, क्योंकि वो एक्सपीरियंस थे ना। मैं तो मशवरा दे रहा था कि ये चीज़ ख़राब है इसकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद हम दोबारा से एक शॉप के ऊपर गए, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप के ऊपर गए। वहाँ से हमने जीनर परचेज़ किया 5 वोल्ट 7805 का। वो परचेज़ करने के बाद अभी जो है शाम को हम गए। हम जाने के बाद हमने क्या किया कि आगे देखा कि सेंसर पट्टी जो थी उसके अंदर से सेंसर भी ख़राब था, शॉर्ट हुआ था। इसके बाद उसके अंदर एक हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस थी और वो भी ख़राब थी। जैसे ही जाने के बाद हमने उसके अंदर सबसे पहले जीनर फिट किया। जीनर फिट करने के बाद हमने आगे फिर उस पट्टी को, सेंसर पट्टी को लगाया। उसके अंदर जो सेंसर था उसको हमने दोबारा से रिस्टोर किया, नया लगाया। रेजिस्टेंस भी हमने नहीं लगाई। लगाने के बाद फ़ौरन से पहले हमने उसकी ट्यूनिंग की। ट्यूनिंग करने के बाद ये सेट ओके हो गया। ट्यूनिंग करना स्टार्ट उसने कर दिया। अब देख लें क्या फॉल्ट था। फॉल्ट उसके अंदर सिंपल ये था कि टीवी सर्किट जो है उसके अंदर ऑल टुगेदर जो है उसके अंदर जो पावर फेलियर था। पावर फेलियर के अलावा उसके अंदर सिस्टम जो मेन था, सिस्टम ख़राब था। सिस्टम ख़राब होने के बाद भी उसके अंदर चैनल नहीं आ रहे थे। चैनल ना आने की वजह क्या थी कि उसके वोल्टेजेस जो है ना बहुत ही ज़्यादा आ रहे थे। 5 वोल्ट जो वहाँ पे जहाँ पे IR स्टैंड बाई वोल्टेज थे वो बहुत ज़्यादा आ रहे थे, 5 वोल्ट। तो यहाँ तक आज की वीडियो तक हम आज हम ठीक हो गए, काफ़ी खुश हैं हम। इंशाल्लाह 1500 हमने उसको चार्ज किए। इंशाल्लाह इस तरीके के फेलियर के फॉल्ट्स मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है टीवी के फॉल्ट के रिलेटेड, कोई भी टीवी है, सोनी है, कोई भी टीवी है, कोई फॉल्ट है तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई है और कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं कोई भी टीवी के रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में करना ना भूलिएगा।
جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ اینڈ اللہ حافظ.